بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس نظم کے آخری بند پر پہنچ گئے ہیں، جہاں اقبال نے آسمانی وحی سے لاتعلق دنیاوی اور مادی علم کے بارے میں اپنے خیالات کو 2 اشعار میں واضح کیا ہے۔ باقی 4 اشعار میں عشق کے حوالے سے فراق کے فلسفے کو بیان کیا ہے کہ انسانی ارواح کی تخلیق ہی فراق کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ جب رب نے اپنی روح میں سے روح کا کچھ حصہ جدا کیا اور اس سے تمام انسانوں کی ارواح کو تشکیل دیا اور ان سے عہد الست لے کر عالم ارواح میں ٹھہرا دیا، پھر آدم کی تخلیق کر کے اس میں اپنی روح میں سے روح پھونک کر خود سے جدا کر دیا، اور تب سے اب تک جو انسان دنیا میں آتا ہے وہ رب کی روح میں سے روح لے کر دنیا میں وارد ہوتا ہے، اور تمام ارواح انسانی اللہ کی ذات کا حصہ ہونے کے باوجود اس کی ذات سے الگ ہو کر دنیا میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے عالم فراق میں موجود ہیں۔ اللہ کے حکم اور منشا کے مطابق ارواح پر لازم ہے کہ وہ وصل کو فراق پر ترجیح دے کر انسان کے مادی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں اپنی ذمہ داری احسن طور سے سر انجام دیں، کیونکہ دنیا کے تمام فساد کی جڑ روح کو نہ ماننا اور اس کو اپنے جسم پر حاکم نہ ہونے دینا ہے، اور خدا پرستی کا راستہ تج کر کے مادہ پرستی پر گامزن ہونا ہے، جبکہ ارواح کا کام اللہ تعالیٰ سے فراق میں رہ کر ان افراد کو تقویت پہنچانا ہے جو اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی بسر کرنا چاہیں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب، گا بہی لمی برد گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب عشق کی انتہا عجب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، گرمی آرزو فراق شورش ہایو ہو فراق، موج کی جستجو فراق قطرے کی آبرو فراق۔ السلام علیکم اقبال کے شاہینوں اور شیدائیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عابد شیروانی۔ اگر آپ اقبال کے قدردان ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، یوٹیوب پر چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر شعر کی تشریح پہنچ جائے۔ ہم آپ کے کمنٹس کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ اے اللہ، میری ساری زندگی کی کاوش تیرے علم میں ہے، پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ موجودہ دنیاوی علم ایک ایسا بانجھ پیڑ ہے جو پھلوں سے محروم ہو۔ اقبال کے نزدیک یوں تو علم کی حقیقت ایک ہی ہے کہ علم الابدان یعنی فزیکل نالج یا فزیکل سائنسز کا علم ہو، یا علم الادیان یعنی الہامی اور وحی کا علم، دونوں کا منبع و سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ انسان نے آج تک جو بھی علوم حاصل کیے ہیں وہ پہلے سے موجود تھے، اس نے وہ علم بنایا نہیں ہے بلکہ اس صلاحیت کے بلبوتے پر دریافت کیا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی تھی۔ اگر وہ اللہ کا منکر ہے تب بھی یہ علم تو ازل سے موجود ہے، اس نے تو صرف اسے دریافت کیا ہے، اور جتنا دریافت کیا ہے اس سے ہزاروں گنا علم ایسا ہے جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکا۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء، مقام ذکر کمالات رومی و عطار،
مقام فکر مقالات بو علی سینا، مقام فکر ہے پیمائش زمان و مکان، مقام ذکر ہے سبحان ربی العالی۔ مگر آج کا دور وہ ہے کہ روحانی علم جو دنیاوی علم کے ساتھ منسلک تھا اس سے لا تعلقی اختیار کر لی گئی ہے، اور انسان نے اپنی پوری توجہ مادی علوم پر مرکوز کر رکھی ہے۔ عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ساکی۔ جبکہ دنیا کا یہ علم حق کا راستہ تو دکھا سکتا ہے، مگر اس منزل پر پہنچنے کے لیے علم الوحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو علم اللہ تعالیٰ نے انسان کے قلب و نظر کو عطا کیا ہے وہ مادہ پرستی کے بتوں کے لیے ابراہیم کا کام کر کے انہیں توڑ دیتا ہے۔ علم کے لحاظ سے زمانہ تو ایک ہی ہے، یہ کائنات بھی ایک ہی ہے، اور یہ زندگی بھی ایک ہی ہے۔ اس میں علم کو نئے اور پرانے دور میں تقسیم کرنے کی بات کم علمی کی دلیل ہے۔ جب باغ میں شبنم کا قطرہ اور تازہ ہوا ملتے ہیں تب ہی کلیوں کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ایسے ہی انسان کے لیے دونوں علموں سے فیض یاب ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ علم جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والی آسمانی تجلیاں اور افلاطون کا دنیاوی سوچ و بچار شامل ہو تو وہ مکمل علم بن جاتا ہے۔ وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیم، کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ندیم۔ زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری ہے قصہ جدید و قدیم۔ چمن میں تربیت غنچہ ہو نہیں سکتی، نہیں ہے قطرہ شبنم اگر شریک نسیم۔ وہ علم کم بصری جس میں ہم کنار نہیں، تجلیات کلیم و مشاہدات حکیم۔ جبکہ آج کے دور میں علم کو دنیاوی علم تک محدود کر کے اس سے دنیاوی عیش و عشرت حاصل کرنے کی فکر کی طرف محدود کیا جا رہا ہے۔ ایسا علم انسانی آزادی کے حق میں زہر قاتل ہے جسے صرف روزی روٹی تک محدود کر لیا جائے۔ یہ مدرسہ، یہ کھیل، یہ غوغائے روا رو، اس عیش فراواں میں ہے ہر لحظہ غم نو۔ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو۔ اس تناظر میں ہم اب اقبال کے شعر کو دیکھیں گے۔ تیری نظر میں ہیں تمام میرے گزشتہ روز و شب، مجھ کو خبر نہ تھی کہ ہے علم نخیل بے رطب۔ اس شعر میں علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے حالات پر تبصرہ کیا اور کہا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے بعد اپنی زندگی کے سارے حالات و واقعات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ میری ساری زندگی دینی اور دنیاوی علوم کے حصول میں گزری ہے۔ فرنگ کی بے خدا عقل و فہم کا بنایا ہوا نظام زندگی، تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست جسے میں نے تفصیل سے پڑھا اور سمجھا ہے، یہ سب بظاہر نہایت محکم اور مؤثر دکھائی دیتے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر کسی کی نظریں چندھیا جاتی ہیں اور لوگ اس تہذیب و تمدن کے گرویدہ ہو کر اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ لیکن میں نے تو باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدفن نجف کی خاک اور مدینۃ العلم کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا ہے، جس سے میری آنکھوں کو وہ حفاظت حاصل ہو گئی ہے کہ فرنگ کے علم و دانش کو پڑھنے سے میری آنکھیں خیرہ نہیں ہوئیں اور مجھے انگریز کی اس صنائی میں جھوٹے موتیوں اور نقلی ہیروں کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارے کا سارا نظام
ابلیسیت پر قائم ہے، جس کی گہرائی میں ظلم و استبداد اور استحصال کی بنیادیں موجود ہیں، اور انسانیت کی فلاح سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ میں نے اپنی تمام شاعری اور خاص طور پر یہ نظم ہدیتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کی ہے، اور اب اپنی آپ بیتی اور ملت کی جگ بیتی سے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر ہی کھرے کھوٹے کی بہترین پرکھ رکھتی ہے۔ دانائی اور دور اندیشی اور سوجھ بوجھ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گرے ازل تیرا نقش ہے ناتمام ابھی۔ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر، تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی۔ تیرے امیر مال مست، تیرے فقیر حال مست، بندہ ہے کوچہ گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی۔ دانش و دین و علم فن بندگی ہوس تمام، عشق گرہ کشا کا فیض نہیں ہے عام ابھی۔ جوہر زندگی ہے عشق، جوہر عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی۔ اور پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ میرے خیال سے موجودہ دور میں ہونے والے واقعات اور حالات کا تجزیہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے علوم کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اسپین سے اسلام اور مسلمانوں کا انخلا، پھر پروٹسٹنٹ تحریک کے ذریعے عیسائیت کی ٹوٹ پھوٹ، پھر یورپی نشاط الثانیہ سے عیسائی مذہب کے عمل دخل کا ختم ہو جانا، پروٹاگورس اور فیثاگورس اور سقراط کے نظریہ ہیومنزم کا فروغ، جس میں انسانی عقل کو فائنل اتھارٹی مان کر ہر قسم کی الہامی ہدایت کی نفی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کائنات کو حقیقی سمجھنا، آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو سب کچھ مان لینا، اور روح کو بھلا کر پوری توجہ جسم پر مرکوز کر دینے کے نتیجے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے انسان کو صرف حیوان کا درجہ دے دینا، فرائیڈ کے نفسیاتی نظریات کے نتیجے میں جملہ پابندیوں سے آزاد جنسی تعلقات کا جائز قرار دیا جانا، کارل مارکس کے نظریہ کمیونزم کے نتیجے میں انسان کا معاشی حیوان بنا دیا جانا، میکاولی کے سیاسی نظریات کے نتیجے میں انسانوں کو رنگ، نسل، تہذیب، علاقہ اور زبان کی بنیاد پر تقسیم کر کے قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کا دشمن بنا دینا، اور ریاست کے مفاد کے لیے سیاست میں جھوٹ کو جائز بلکہ ضروری قرار دے دینا، اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے ملکوں میں جنگیں کروانا، یہ ہے آج کے دور کے علم کا وہ مصرف جس کی تعلیم پر تقریباً پوری انسانی آبادی متفق ہو کر اسی میں جینے کو اپنی عافیت سمجھ رہی ہے، اور جو اس پڑھائی کو غلط کہے تو اس نکار خانے میں اس طوطی کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے مطابق یہ علم وہ بانج درخت ہے جو انسان کو شدید بھوک میں کوئی رسیلا اور میٹھا پھل نہیں دیتا، اور نہ ہی گرمیوں کی تپتی ہوئی دھوپ میں سایہ فراہم کرتا ہے۔ جس طرح کھجور کے بانج درخت کی موجودگی صحرا کے مسافروں کے لیے زندگی بخشنے کا ایک خوبصورت دھوکہ ہے، مگر یہ ان کو صرف موت کی منزل سے ہی ہمکنار کر سکتا ہے، اس طرح حصی علم کا یہ بانجھ پن انسانیت کو ایک دلکش مستقبل فراہم کرنے کی امید تو دے سکتا ہے، مگر اس نے انسانوں سے انسانیت چھین کر اسے ایک ایسا حیوان بنا دیا ہے جس کی ترقی، خوشحالی اور بقا کا دار و مدار اپنی ہی نوع کے انسانوں کو موت کے منہ میں دھکیل کر اپنی ہوس پوری کرنا ہے۔ تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بو لہب۔
میرے باطن میں حق و باطل کے مارکوں کی یاد تازہ ہونے سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ عشق سراپا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور موجودہ عقل کے تمام باطل نظریات کا تعلق ابو لہب سے ہے۔ جب فلسطین کے روح پرور ماحول میں امت کے بارے میں سوچتے سوچتے موجودہ حالات اور واقعات پر غور کرنے لگا تو خیالات کے ہجوم نے میرے دل و دماغ میں ایک بھیڑ لگا دی، اور میرے وجود کے ذہن و قلب میں پرانے ادوار کے بارے میں ایک مارکے کی اثر نو تجدید ہو گئی۔ اس تجدید نو کے دوران میں نے حضرت نوح علیہ السلام بمقابلہ قوم نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام بمقابلہ نمرود اور اس کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بمقابلہ فرعون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بمقابلہ بنی اسرائیل، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بمقابلہ مشرکین عرب کی جد و جہد کا بار بار تجزیہ کیا تو میں ایک ہی نتیجے تک پہنچا، وہ یہ کہ الہامی علم سے نابلد اس نظام تعلیم، پڑھائی اور علم کے بانج درخت کا تعلق جس عقل سے ہے وہ تمام کی تمام ابو لہب کی قبیل کے افراد میں مرکوز ہے۔ اس کے برعکس جو آسمانی اور دنیاوی علم یہ سکھائے کہ عقل سلیم، فہم و فراست اور تعلیم، انسان دوستی، بھائی چارہ، شرم و حیا، سچ، سماجی عدل، معاشی انصاف، اللہ کی ذات پر ایمان، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تصور، اور انسان کے اشرف ہونے کی بنیاد اور روحانی وجود کا منبع و سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا ذوق، اس کا شوق اور اس عشق کا پورا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء و رسل سے ہے۔ جب تک میں جیا خیمہ افلاک کے نیچے، کانٹے کی طرح دل میں کھٹکتی رہی یہ بات، گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا، جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات، وہ کون سا آدم ہے کہ تو جس کا ہے معبود، وہ آدم خاکی کہ جو ہے زیر سماوات، مشرق کے خداوند سفیدان فرنگی، مغرب کے خداوند درخشندہ فلزات، یورپ میں بہت روشنی علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیوان ہے یہ ظلمات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں، گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاریو اریانیو میں خاریو افلاس، کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات، وہ قوم کے فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ اس لیے میں تو اب سب کے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جس طرح یورپی تہذیب و تمدن اور سائنسی ترقی تمہاری نظروں کو چندھیا رہی ہے، اللہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آنکھیں سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر بھی خیرہ نہیں ہوئیں، وہی ذات تمہاری نظروں کی حفاظت فرمائے۔ فروغ مغربیاں خیرہ کر رہا ہے تجھے، تیری نظر کا نگہباں ہو صاحب مازاغ، گا بحیل می برد گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا عجب، عشق کی انتہا عجب۔ یہ عشق کہیں بہانے سے قریب آتا ہے تو کہیں یہی عشق زور سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کی ابتدا بہت انوکھی ہے اور اس کی انتہا بھی بہت نرالی ہے۔ یہ عشق اپنی ابتدا انوکھے طریقے سے کرتے ہوئے کبھی دل فریب انداز سے انسان کو اپنی طرف لبھا لیتا ہے، یعنی ایک نرالے انداز میں کبھی ہیلے سے کبھی بہانے سے انسان کا دل جیت لینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور کبھی یہی عشق
انسان کو بالآخر زور اور جبر سے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ عشق کا مسافر شروع میں اس راستے کو تباہ و تفریح اور شغل کے طور پر اپنائے، لیکن یہی عشق جب کھل کر اپنی اصلیت انسان پر واضح کرتا ہے تو پھر اس میں وہ طاقت اور توانائی ہوتی ہے کہ یہ اپنے شکار کو ہلنے نہیں دیتا اور اس کو بزور اپنی طرف کھینچ کر اسے دنیا و ما فیہا سے بیگانہ کر کے اپنے محبوب اور معشوق کے خیالات میں غرق اور یکسو کر دیتا ہے، کیونکہ زندگی کے شور کا اتار چڑھاؤ عشق الہی سے ہی جنم لیتا ہے۔ ان مٹی کی تصاویر میں ہمہ وقتی سوز و ساز عشق الہی سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ عشق الہی انسان کی نس نس میں داخل ہو جاتا ہے، جیسا کہ پھولوں کی شاخ میں باد نسیم سما جاتی ہے۔ عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم، عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوز دم بدم، آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عشق، شاخ گل میں جس طرح باد سحرگاہی کا نم۔ عشق حقیقی وہ مقام عطا کرتا ہے جو انسان کی زندگی کو امر کر دیتا ہے اور انسان ابدی زندگی کے راستوں کا سالک بن جاتا ہے۔ عقل تو انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، مگر عشق انسان کو زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ عشق الہی کا سورج ایسا طلوع ہوتا ہے کہ جس سے موت بھی شرمندہ ہو کر کنارہ کش ہو جاتی ہے۔ ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمہید عشق، عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق، عشق کے خورشید سے شام اجل شرمندہ ہے، عشق سوز زندگی ہے تا ابد پائندہ ہے بقائے عشق سے پیدا بقا محبوب کی، زندگانی ہے عدم نا آشنا محبوب کی، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب۔ رنج و راحت کی دنیا میں جدائی ملاقات سے بہت زیادہ اچھی ہے۔ ملاقات ہو جانے سے ملاقات کرنے کی تمناؤں کا خون ہو جاتا ہے، اور فرقت جستجو کے لطف اور ملن کی لگن کو ہمیشہ تازہ رکھتی ہے۔ یہ جو عشق کے الہی کی دنیا ہے، اس میں انسان کبھی اپنے محبوب کے ذوق میں ہجر کی لمبی راتوں میں جلتا ہے اور کبھی وصل کے شوق میں اپنے محبوب کے معیار کے مطابق بنتا ہے، کبھی وہ محبوب کی جدائی اور فرقت کے غم میں گھلتا ہے اور کبھی اس کی میل ملاقات کے اشتیاق میں سنورتا ہے۔ عام دستور اور خیال کے مطابق وصال ایک نعمت ہے جبکہ ہجر ایک سزا ہے، لیکن علامہ صاحب کے نزدیک عشق کے اس کھیل میں ہجر کا ذائقہ وصل سے بہتر ہے۔ عشق کی بازی میں جدائی اور فرقت میل ملاقات پر حاوی ہے، اور جوڑ بند کے مقابلے میں فراق اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کو اپنے عشق کا وصل میسر ہو جائے تو اس میں اطمینان کی کیفیت مہیا ہو جاتی ہے اور جستجو کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، آرزو کا لطف جاتا رہتا ہے اور ارمان و اشتیاق کی لذت سے عاشق محروم ہو جاتا ہے۔ عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ ملاقات کے دوران میری بے ادب نگاہ محبوب کے دیدار کا موقع ڈھونڈتی رہی، مگر مجھے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ ہوئی۔ علامہ صاحب اپنی عشقیہ واردات کا تجزیہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے میرے محبوب سے وصال کی کیفیت میسر آئی تو مجھ میں آنکھ اٹھا کر اپنے معشوق کو دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، باوجود کہ محبوب کے دیدار کی رغبت کی وجہ سے میری بے باک اور شوخ نگاہ پوری ملاقات کے دورانیہ میں دید کی ترکیبیں لڑاتی رہی اور کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے معشوق کو دیکھنے کے موقع کی تلاش میں ہی مگن رہی، لیکن چونکہ میرا محبوب کوئی دنیاوی ہستی نہیں ہے اور میرا عشق
عشق مجازی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دل میں معشوق کا مرتبہ اتنا عظیم اور برتر و بالا تھا کہ میں اپنی نظر کے بے ادب ہونے کے باوجود، میں اپنے حوصلے کی کمی، جرت کی کوتاہی اور کم ہمتی کی وجہ سے اپنے محبوب کا دیدار نہ کر سکا۔ محبوب کا ادب میری جرت پر حاوی ہو گیا اور میں نے اپنی نظروں کو قابو میں رکھا تاکہ میں محبوب کی بے ادبی کا مرتکب نہ ہو جاؤں۔ اسی لیے میرا یہ خیال ہے کہ حالت وصل کا عشق انسان کو طلب کی لذت سے واقف اور بے ادبی سے محفوظ رکھتا ہے، محبوب کی چاہت سے سرشار رکھتا ہے اور گستاخیوں سے دور رکھتا ہے، محبوب کی جستجو کے ذائقے میں سرمست رکھتا ہے اور بد تہذیبی سے پاک رکھتا ہے، اور انسان اپنی پوری زندگی اپنی ذات سے ماورا ہو کر اپنے محبوب کی خدمت، اس کی خواہشات کی تکمیل اور اس کے دیے گئے آدرش کی تعمیل میں زندگی بسر کر دیتا ہے۔ گرمی آرزو فراق، شورش ہائے و ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ آرزو کی گرمی فراق میں ہے، چیخ و پکار کا شور و غل فراق میں ہے، لہر کی کھوج فراق میں ہے، بوند کی عزت فراق میں ہے۔ جدائی ہی محبت کی انتہائی شدت فراہم کرتی ہے، جس میں انسان تمام امتحانات سے گزر کر سرخرو ہوتا ہے۔ ہجر انسان کو اپنے معشوق کے غم میں آہ و بکا کا شور و غل بلند کرنا سکھا دیتا ہے، جس سے اس کے پیار کی وارفتگی میں پختگی آ جاتی ہے۔ دریا کی ہر موج، پانی کا ہر دھارا اور سیلاب کی ہر رو فراق کی تلاش میں ہی سرگرداں ہے۔ پانی کی ہر بوند کو اپنی حیثیت منوانے کے لیے، اپنی قدر و قیمت بڑھانے کے لیے اور اپنی آب و تاب کو چمکانے کے لیے فراق کی ضرورت ہوتی ہے۔ فراق اقبال کے فلسفہ خودی کے حوالے سے ایک اہم اصطلاح ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، ایک جداگانہ وجود دے کر۔ ایک خودی اللہ کی ہے جسے عنائے کبیر، مطلق خودی یا فائنات خودی کا نام دیا گیا ہے، اور دوسری خودی انسان کی ہے جسے عنائے صغیر، مقید خودی یا انفائنائٹ خودی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ بے شک میں ہوں، میں اللہ، میرے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، پس میری غلامی کرو اور میرے ذکر کے اہتمام کے لیے نماز قائم کرو۔ اقبال کے نزدیک عنائے صغیر، مقید خودی یا انسانی خودی کو اپنا وجود برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی، غلامی اور عبادت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کرے۔ اگر یہ خودی اللہ کی ذات میں ضم یا فنا ہو جائے تو کون طالب، کون مطلوب، کون شاہد، کون مشہود، کون محب، کون محبوب، کون عابد، کون معبود؟ لہٰذا اللہ اور بندے میں فراق کی حد کا ہونا اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور انسان کا مقام نہیں ہے کہ وہ اس حد سے تجاوز کرے۔ لہٰذا اقبال کا فلسفہ خودی فنا فی اللہ کی بجائے بقا باللہ ہے۔ انسان سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے عرفان کے ساتھ اس کی بندگی کے تمام تقاضے شدید محبت کے ساتھ پورے کیے جائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان کر اس سے شدید محبت کرنا سب کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب دے دیا۔ فرمایا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاملہ اور آسان کر دیا یہ فرما کر کے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور کیا خوب فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ اقبال کا عشق محض ایک نظریہ نہیں ہے کہ جس کی پیچ دار گھاٹیوں میں گم ہو کر عاشق اپنی منزل کو ہی بھول جائے، بلکہ یہ عشق وہ نظریہ توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کا شعور اور اپنے وجود پر غلبہ قائم کرنے کے لیے جہاد بن نفس، اصلاح معاشرہ، دعوت و تبلیغ اور قتال فی سبیل اللہ کی مشکل ترین راہوں سے گزرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ دے کر مقام شہادت حاصل کرے۔ یہی عشق سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو ملا ہے، جو خلافت راشدہ کے بعد بتدریج پس منظر میں چلا گیا اور ہوتے ہوتے معدوم کے درجے میں پہنچ گیا، جبکہ روایتی مذہبی عشق کا سلوک انسان کو ذہنی اور شعوری مارکوں کی بلبلیوں میں گم ہو کر رونے دھونے اور باطل کے لیے میدان عمل خالی چھوڑ کر ابلیسی قوتوں کی کھلی چھوٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ قطرے کی آبرو فراق سے مراد وہ قطرہ نیساں ہے جو صدف کی قید میں بند ہو کر سمندر میں موجود ہونے کے باوجود تنہا ہوتا ہے، اپنی آرزو کی گرمی کا محافظ ہوتا ہے، اور سمندر کے پانی کا شورش اور موجوں کی جستجو بھی اسی فکر میں ہے کہ انہیں بھی اسی قطرہ نیساں کا درجہ حاصل ہو جائے جس کی منزل فراق ہے۔ اور وہ قطرہ جب اپنی آبرو کی پاسداری مکمل کر لیتا ہے تو دنیا کے سامنے ایک انمول آبدار موتی کی حیثیت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو، وہ زندہ جاوید ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔ گرمی آرزو فراق، شورش ہائے و ہو فراق، موج کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق۔ دیکھتے رہیں اور پسند کریں۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔